کہتے ہیں ہاں سنیں گے تو 90 نیکی نہیں ملتی. تم کہہ دو میں کہو سنو گے تو کہ سبحان اللہ الحمدللہ تو 90 نیکی مل گئی. فائدہ تو ہی ہوا. بولو فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ اب سنو، ہو سکتا ہے کہ کسی بہن کا شوہر، اس کی کیسے بتاؤں، بہنیں بیٹھی ہیں، اس کی عادت غلط ہو. اب سمجھ جاؤ گے پوری بات. عادت غلط ہو، غلط مطلب غلط ہو، ٹھیک ہے. وہ کہیں غیر عورتوں کے پاس جاتا ہو، یا بیوی سے محبت نہیں کرتا ہو، بیوی کی طرف دیکھتا نہ ہو، توجہ نہ رکھتا ہو، اس کی نیت غلط ہو. اب اس بات کو پورا سمجھ لیو. اگر کوئی ایسا ہو تو میں عمل بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. میری بہن اگر یہ کرے گی تو انشاءاللہ مجھے یاد رکھے گی، کیونکہ پوری دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن پاک کا عمل ایک. سبحان اللہ. اگر ہو سکتا ہے، میں پلٹ مار رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی بچی ایسی ہو، چاہے میری بچی ہو تمہاری، اللہ نہ کرے کسی کافر کی بچی بھی ایسی نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی ہے اور اس کا دھیان کہیں اور ہے. اب اس کو پوری بات سمجھ لیو. جیسے مرد کی سمجھ گئے نا، ایسی طریقے سے عورت بھی غلط ہو سکتی ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میری طرف توجہ دے اور کسی دوسرے پہ دھیان نہ رکھے، ٹھیک ہے نا. تو کیا کرنا ہے؟ یہ لڑکے ہیں، دوسرے سپارے کی آیت، قرآن کا عمل سنو میری بہنیں، توجہ سنو. دوسرے سپارے کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. 41 مرتبہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد شکر اور پتی پہ دم کر لے. دم کرنے کے بعد اس شکر پتی کی چائے بنا کر کے پلا دے، اور اگر چائے نہ پیتا ہو تو شکر کو دودھ میں گھول کے پلا دے، اور اگر یہ بھی نہ پیتا ہو تو شربت کا موقع لگے وہ پلا دے. 40 دن کر لے، انشاءاللہ ساری وہ والی حرکتیں ختم ہو جائیں گی. بے شک بے شک بے شک بے شک. اگر کسی کا بیٹا شراب پی رہا یا کسی کا شوہر شراب پی رہا یا بھی کنوارا ہے، اس کی اٹھک بیٹھک گندی عورتوں کے پاس ہو گئی. بعض عورت بھی بہت زیادہ بدتمیز ہے، اللہ معاف. اسے معلوم ہے کہ اس لڑکے کی شادی ہو گئی، کئی بچوں کی اماں، پھر بھی اس کو اپنے ساتھ بٹھالتی ہے، پھر بھی اپنے گھر کے دروازے کھلے ہوئے رکھتی ہے. اس لڑکی کی جو شادی ہوئی اس کی زندگی برباد ہو، اور اس سے کہا جاتا چھوٹتے ہی یہ کہتی ہے تو اپنے شوہر کو سنبھال. تم نے ایسا سنا ہوگا، بہت کچھ جگہوں پہ ہے ایسا. تمہارے گاؤں کی بات نہیں بتا رہا، مجھے تمہارے گاؤں کو پتہ ہی نہیں، مگر میں تو اس لیے بول رہا ہوں تو اس کے ذریعے نا یہ موبائل پوری ہندوستان میں جاتی ہے. اگر کسی کا بیٹا ایسا اور ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ وہ سدھر جائے یا کہنا نہیں مانتا تو وہ کیا کرے؟ سن. اچھا یہ اماموں کے لیے بھی ہے، یہ کام کر سکتے ہو، کسی کو کر کے دے سکتے ہو. وہ کون سی چیز ہے؟ سنو. جمعرات کے دن قبرستان کی تھوڑی سی مٹی اٹھا کر کے لاؤ، یا پھر قبرستان خود چلے جاؤ، ٹھیک ہے. قبرستان میں جا کر کے سورہ یاسین پڑھو، اور پڑھنے کے بعد اس قبر کی مٹی تھوڑی سی چٹکی سے اٹھاؤ اور اٹھا کر کے پھونک دو، اور مٹی اٹھا کر کے پرانی قبر میں ڈال دو، اور کہہ دو یا اللہ جیسے اس قبر کا مردہ ہے ویسے ہی میرے بھائی یا میرے بیٹے یا میرے شوہر جو بھی ہے اس
فلاں کی طرف سے یہ نیت ہٹ جائے، یہ عادت چھوٹ جائے، شراب چھوٹ جائے، 7 جمعرات کرو، 7ویں جمعرات پلٹ کے نہیں آئے گی، انشاءاللہ میرا یقین ہے اس کی عادت چھوٹ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سید حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمان صاحب، سرزمین بسولیا۔ توجہ رکھو، جمعے کا دن میرے نبی نماز پڑھانے کے لیے، خطبے کے لیے ممبر شریف پر کو چڑھے۔ کہاں چڑھے بولو؟ ممبر شریف پر۔ اللہ اللہ، آمنہ کے لال کے چڑھنے کا انداز ذرا دیکھو، سبحان اللہ۔ یہ گرمی کا ماحول ہے نا، تو ہم بھی تو یار انسان ہیں، تم تو بہت اچھے ہو، ہم تو برے سرے ہیں، مگر ٹھنڈے پانی کو تو دل چاہتے ہی ہے نا۔ ٹھنڈا پانی پی پی کے ہم لوگوں کا گلا بھاری ہو گیا، تو آواز مت دیکھیو مگر دل بڑا اچھا ہے۔ الحمدللہ بولو نا۔ میرے نبی ممبر شریف پر چڑھے، صحابہ پیار بھرے انداز میں دیکھ رہے تھے، نبی کا ہر قدم اپنے دل پہ بسایا کرتے تھے۔ میرے نبی نے ممبر شریف کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، ٹھہر گئے اور کہنے لگے آمین۔ سبحان اللہ، کیا بولے؟ آمین۔ اب صحابہ چپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ پھر میرے نبی دوسرے ممبر شریف کی دوسری سیڑھی پر چڑھے، وہاں پر ٹھہرے اور کہا آمین۔ سبحان اللہ۔ اب پھر صحابہ دیکھ رہے ہیں، چپ۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ رمضان کا مہینہ تھا، یاد رکھیو۔ میرے نبی ممبر شریف کی تیسری سیڑھی پر چڑھے اور چڑھ کر کے کہنے لگے آمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب صحابہ دلی دل میں، یا اللہ، نبی اس سے پہلے بھی ممبر شریف پر چڑھے مگر اس سے پہلے کبھی آمین نہیں کہا، اس مرتبہ میں آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ آمین تو کسی کی دعا پر کہا جاتا۔ کب کہتے ہو آمین؟ اگر کوئی دعا مانگتا ہو تو کہتے ہو آمین۔ دعا ایسی مانگا کرو، ایسی مانگا کرو کہ دل بچھا دیا کرو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایسا نہیں ہے امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور تم انگلی چٹکا رہو، اور جب وہ بولے فی الدنیا حسنہ تو کود کے بولے آمین۔ اب کود کے گئے، جو چیز ہو ڈھنگ کی ہو، جو چیز ہو ڈھنگ۔ صحابہ دلی دل میں پوچھ، دلی دل میں سوچ رہے، پتہ نہیں آمین کہنے کا حکم آیا ہو، وہی نازل ہو رہی ہو۔ آمنہ کے لال نے اس سے پہلے کبھی آمین نہیں کہی، لیکن آج پہلی مرتبہ کیوں کہہ رہے؟ میرے نبی نے خطبہ پڑھ دیا، خطبے کے بعد نماز پڑھا دی، نماز پڑھنے کے بعد صحابہ نے ہاتھوں کو چوما، سر پہ رکھوا لیا، دعائیں لے لی۔ کچھ صحابہ ہاتھ جوڑ کے بولے، بڑے پیار بڑے انداز میں بولے، قربان ہو ہمارے ماں باپ، اے آقا آپ پر ساری دنیا قربان، اے آقا آج سے پہلے آپ نے آمین نہیں کہا، لیکن اب آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ آپ لوگ جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو؟ دیکھ لیو، امتحان لے لوں گا، ہوش میں بھی ہو نا؟ سننا چاہ رہا ہوش میں ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں چاہتا؟ اچھا، یہ محبت میں کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہے کیوں؟ میں تمہیں ایک دم تیار کر رہا ہوں، جی، کسی بھی اعتبار سے تم
حالانکہ میں چاہتا تو خوب کمیٹی والے نوٹ دے دے کے جاتے، مگر میں نے نوٹوں کو ہی روک دیا تو تمہارا ذہن بھی تو ادھر ادھر ہونے نہیں دوں گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے سید صاحب، بھائی ذہن بھی تو ہونے نہیں دوں، اور تم بھی اتنے پیارے ہو، اتنے توجہ سے سن۔ اب سنو آمین کیوں کہا، آمین کیوں کہا؟ اللہ اللہ صحابہ پوچھنے لگے، کہنے لگے آقا کیا کوئی وحی نازل ہو رہی تھی یا آمین کہنے کا حکم آ گیا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا کسی کی دعا پر آمین کہا جاتا ہے؟ نبی نے فرمایا دعا ہو رہی تھی اور میں آمین کہہ رہا تھا۔ آقا دعا کس کی؟ حضرت جبریل کی۔ اللہ، حضرت جبریل دعا کرے اور آمین میرے نبی کہیں، بولو قبول ہوگی کہ نہیں؟ بے شک۔ اس جلسے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں حضرت جبریل نے دعا کیا کی۔ سبحان اللہ۔ کھلنی چاہیے نا بات، بولو کھلنی چاہیے نا۔ تھوڑے سے ادھر ہو جی، تھوڑے سے، تاکہ میں ادھر والوں کو بھی دیکھ لوں۔ ہاں بولو کھلنی چاہیے نا بات، کھلنی چاہیے نا۔ آقا اگر تم سنو اور بات اچھی لگے تو لے کے جاؤ گے نا؟ ہاں، میرے نبی نے فرمایا سنو حضرت جبریل کیا دعا کر رہے تھے، میں اس پہ آمین کہہ رہا تھا۔ پورے جلسے میں یہاں پر آنے والوں، بستی کا نام بسولیا کے غیور مسلمانوں سنو، اللہ اللہ کیا دعا تھی؟ میرے نبی بولے سنو حضرت جبریل اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، مولا اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو پالے، اس کے ماں باپ ہو اور وہ ماں باپ کا کہنا نہ مانے، ماں باپ کی خدمت نہ کرے، ماں باپ کو راضی کر کے خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میں اس پہ آمین کہہ رہا تھا۔ تم نے بہت نذرانہ دیا مجھے، بہت نوٹ دیے، اب میں تمہیں اپنے نانا کی باتوں کا نذرانہ دے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج کے بعد کوئی بھی اپنے ماں باپ کو ستائے گا نہیں، کوئی بھی ماں باپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں نوجوانوں تم نے جلسہ کیا ہے، کمیٹی والوں اور گاؤں والوں نے مل کر کے، کان کھول کے سن لیو جملہ، جو بات کہہ کے جاؤں گا ڈنکے کی چوٹ پہ، اگر غلط ثابت کر دو تو مجھے بلا لینا، چوراہے پہ کھڑے کر کے میری گردن مار دینا، ورنہ تم یہ نبی کی باتیں لے کر کے جاؤ گے جو میری جانب سے، میری زبان سے ہو رہی ہے اب۔ سبحان اللہ۔ اگر پورے مجمع میں کوئی چاہے بھائی ہو یا بہن ہو، کوئی ایسا ہو جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانتا ہو، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہو، تو مجھے کتنے ہی نوٹ دے دے، کتنے ہی جلسے کرا لے، کتنے ہی ان کو دے دے، ساری عبادتیں کر لے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو تمہارا جلسہ بھی کام کا نہیں، نوٹ دینا بھی کام کا نہیں، میرے ہاتھ چومنا بھی کام کا نہیں۔ آج سے یہ بات لے کر کے جانا، جلسے سے پیغام لے کر کے جانا، یہاں آئے نوٹ دے کر کے، جلسے سے گئے تو نبی کی باتیں لے کر کے، میرے نبی نے فرمایا اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض، اور جس کا نبی ناراض، خدا ناراض، اس کی ساری عبادت بیکار ہے۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب ثقافی، علماء اہل سنت، سرزمین بسولیا۔ سبحان